اس رات بارشیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ روہت کو دلی سے کولکتہ جانے والے کل رات کی ٹرین پکڑنی تھی۔ پلیٹ فارم تقریباً کھلی تھا اور ہوا میں ایک عجیب سے ٹھنڈ تھی جو سیدھا دلی تک محسوس ہو رہا تھا۔ ٹرین دھیرے دھیرے پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ روہت جلدی سے سلیپر کوچ میں چڑھ گیا۔ پورا کمپارٹمنٹ خالی تھا، صرف ایک عورت ونڈو سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محفوظ ساڑی، بھیگے ہوئے بال اور بالکل سیدھی نظر۔ روہت نے ایک پال کے لیے ہمیں عورت کو دیکھا، پھر اپنا بیگ سائڈ میں رکھ کر سامنے والے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین چل پڑی۔ باہر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مشکل کی باہر کچھ دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ منٹ بعد روہت کو محسوس ہوا کہ وہ عورت لگاتار اسے دیکھ رہی ہے، بنا پالک جھپکے۔ روہت نے نظر انداز کرنے کی کوششیں کی۔ اس نے موبائل نکلا، ہیڈ فون لگائے، لیکن پھر بھی اسے وہ نظر محسوس رہا تھا جیسے کوئی اسے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ ٹرین ایک سنسان اسٹیشن پر رک گئی۔ پلیٹ فارم پر ایک بھی انسان نہیں تھا۔ طبی کے ڈبے کی روشنی ایک دوسرے کے لیے پلک جھپکتی ہے اور ہم ایک دوسرے میں۔ وہ عورت روہت کے بالکل پاس والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روہت کا گالا سوکھ گیا۔ اس نے ترنت آگے بڑھاتے ہیں، آپ یہاں کیسے آ گئی؟ لیکن عورت چپ رہی۔ بس اس کے چہرے پر ایک عجیب سے مسکان تھی۔ ٹرین پھر سے چل پڑی۔ روہت نے ڈر کے مارے ٹی سی کو ڈھونڈنے کا سوچا۔ وہ دھیرے دھیرے کمپارٹمنٹ کی گیٹ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلے مڑ کر دیکھا، وہ عورت اب بھی اسی جگہ بیٹھی تھی اور اس کا صاحب دھیرے دھیرے ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ انسان کی طرح نہیں، بہت زیادہ ٹیڑھا۔ روہت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اگلا ڈبہ میں چلا گیا۔ واہن پہلا کراس نے چین کی سانس لی۔ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی روہت کا دھارا ہوا چہرہ دیکھ بولا، کیا ہوا بیٹا؟ روہت نے پہلے والے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک عورت ہے، وہ عجیب حرکاتیں کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھا آدمی کو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا اسے محفوظ ساڑی دیکھنا ہے؟ ہاں، میں سر بلایا۔ غریبوں کے ڈبے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک اور مسافر دھیرے سے بولا، 4 سال پہلے ایسے ٹرین میں ایک عورت اور خودکش کیا تھا۔ تب سے لوگ کہتے ہیں وہ رات کو اکیلے سفر کرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ روہت کی سنائی تیز ہو جائیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئے ڈبہ میں رہ جائے گا، لیکن تھا بھی ٹرین اچانک ایک زور کے جھٹکے کے ساتھ رک گئے۔ سارے لائٹس بینڈ ہو گیا۔ غریب کوچ میں اندھیرا پھیل گیا۔ صرف بارشیں کی آواز آ رہی تھی اور پھر کسی عورت کی ہلکی سے ہنسی۔ روہت کا خون جام گیا۔ اندھیرے میں کسی نے دھیرے سے اس کا نام لیا۔ روہت موبائل فلیش لائٹ آن کیا اور جیسے ہی روشنی جلی، وہ محفوظ ساڑی والی عورت اسے بالکل وقت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ غریب طرح سے جلا ہوا تھا، آنکھیں کالے اور اونٹوں پر وہی عجیب مسکان۔ روہت زور سے چیخا۔ غریب کی ٹوکری میں افراتفری مچ گئے۔ پھر اچانک روشنیاں واپس آ گیا اور وہ عورت گیا تھی۔ سب لوگ ہمت ہے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ روہت عریب رات تو نہیں پایا۔ صبح جب ٹرین کو لگتا پہنچی، وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے پلیٹ فارم پر قدم رکھا، ایک پولیس آفیسر نے اس کا راستہ روک لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام روہت ہے؟ روہت نے گھبرا کر، ہاں، میرا نام روہت ہے۔ افسر نے دھیرے سے ایک پرانی تصویر نکلی۔ تصویر دیکھتے ہی روہت کی جوڑی کی کہانی زمین کھسک گئی اور تصویر میں وہی محفوظ ساڑی والی عورت تھی۔ افسر دھیرے سے بولا، یہ میری بیٹی تھی،
4 سال میں ایسی ٹرین میں اس کی موت ہوئی تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک نام بار بار لیا تھا۔ افسر کی آنکھوں میں سیدھا روہت کے آنکھوں میں ٹھک گیا۔ روہت کا چہرہ محفوظ بیٹھ گیا۔ افسر نے اگلا سزا دھیرے سے بولا، ہمراہ ٹرین میں جو لڑکا اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، کیا تم نہ؟ روہت کے سمجھے رک جائیں گے۔ اسے اچانک سب یاد آنا لگا۔ واہ رات، واہ لڑکی، اور اسے سکھانا۔ ٹرین کی آواز کے بیچ روہت دھیرے دھیرے آگے پیچھے ہٹنے لگا، طبی پلیٹ فارم کے دوسری طرف۔ اس نے پراہ میں محفوظ ساڑی والی عورت کو خدا دیکھا، وہی مسکان، وہی کالے آنکھیں اور وہی بہار۔ وہ دھیرے دھیرے روہت کی طرف چلنے لگی۔ سبسکرائب